بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ، چوتھا راؤنڈ، اس کی تاریخ ڈیسائیڈ ہو گئی۔ یہ وہ تاریخ جس نے بتانا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات پر سیریس ہے یا نہیں ہے، اس مذاکرات کے عمل کو آگے جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یہ جاری رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے وہ جو دو مطالبات 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے قیام اور انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اس تاریخ نے بتانا، تو وہ اناؤنس ہوئی ہے رات کو جی۔ اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل ہے، میں نے آپ کو بتانی ہے کتنا اہم ہوگا، اور کیونکہ اس کے بعد ٹائم لائن ہے، کیونکہ 7 دن کا تاریخ تو خیر پرسوں 2 دن بعد کمپلیٹ ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے جواب دینا پاکستان تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا، یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، لیکن یہ ڈیٹ بڑی اہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں، جاتی عمرہ ملاقات جو ہوئی ہے، اور بڑی اہم ملاقات، اور بڑی اہم ملاقات کے حوالے سے جس طرح میڈیا پر چلایا گیا اس کو، اٹ میٹرز اے لاٹ۔ اس کی کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی 2 گھنٹے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے تو رشتہ دار تھے، گھر میں رہتے ہوئے بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب ویکینڈ پہ عام طور پر لاہور میں ہی ہوتے ہیں، لیکن گھر ان کا ماڈل ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ تو یہ ملاقات میں ایک بڑے ہی جیسے کہتے ہیں دستراز ایک سینئر ترین صحافی، انہوں نے بتایا کہ کیا بات ہوئی ہے اور کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا احتجاج اپنی جگہ پر، آج ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے جا رہا ہے، ان تمام موقع پر پاکستان کے سیاستدان کیا سمجھ رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں، اہم چیزیں جو آپ کو مس نہیں کرنی چاہیے۔ چینل دیکھنا تو چینل سبسکرائب کرنے کی میری درخواست ہے، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے، اور کم از کم وہ جو فائر وال ہے نا، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس نے جس حد تک پینیٹریشن اس چینلوں کی، میرے نہیں کئی ایسے چینل ہیں جن کے نوٹیفیکیشن روکے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو تھوڑی سی شرمندگی ہو۔ پہلے جی میں عدالتوں سے ہی آغاز کر لیتا ہوں۔ آج عدالتوں میں سپریم کورٹ ہی سب سے زیادہ اہم ہے، کیا اس کے کہ آج پروسیس شروع ہوگا، لیکن بیسکلی کل بروز منگل 21 تاریخ کو پاکستان تحریک کے سامنے القادری ٹرسٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کیس جو بہت اہم تصور کیا جاتا ہے، جس کو بڑا سپیڈ سے جس کا ٹرائل چلایا جا رہا تھا، اور جو کیس کے اندر جو ریمارکس تھے ججز کے، وہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ کیس اڑ گیا جی، یا وہی سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے فیصلے کو جو دیکھ رہا تھا، اور آئینی بینچ اس کو دیکھ رہا تھا، بڑا سپیڈ سے چلایا گیا، روزانہ اس کی سماعت ہو رہی تھی۔ اور آج کی تاریخ دی گئی تھی وزارت دفاع کے وکیل کو کہ آج آپ نے ہر حالت میں اپنے دلائل مکمل کرنے ہیں۔ اچانک پتہ چلا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جو کاز لسٹ ہے، اس سے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ آج یہ کیس نہیں سنا جائے گا، نہ صرف آج نہیں سنا جائے گا بلکہ 21 جنوری، آج 20 جنوری اور کل 21 جنوری کو بھی یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا۔ اور یہ وجہ ہے کہ اچانک جسٹس شاہد بلال صاحب وہ عدم دستیاب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیس نہیں سنا جا سکتا۔ نئی کاز لسٹ کے مطابق 2 آج اہم ترین کیس ہیں جو اسی آئینی عدالت نے سننے، آئینی بینچ نے سننے، جس میں عمران خان صاحب کی انتخابات میں دھاندلی پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کی جو درخواست ہے، آج وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ انہوں نے کیا فیصلہ دینا، لیکن بہرحال یہ تو ہے۔ لیکن میرے لیے زیادہ اہم چیز ہے ارشد شریف شہید کیس، اسکول نوٹس کیس۔ آج آئینی بینچ کو اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے، کم از کم اس آئینی بینچ سے اس قسم کے کسی فیصلے کی، اور اس موقع پر شاید وہ امید تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پریورٹیز تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ لیکن اصل چیز وہ تھی کہ آج 3 رکنی بینچ نے فکس کیا ہوا ہے ایز اے سینئر ترین جج، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کیس کو، جس میں آرٹیکل 191A دائرہ اختیار کے حوالے سے ریگولر بینچ کے، اس پہ اٹارنی جنرل سے جواب مانگا تھا، لیکن اچانک سے آپ کو پتا 3 دن پہلے ہی جو ریگولر بینچ تھا اس کے عرفان سعادت صاحب کو تبدیل کر دیا گیا، اور ان کی جگہ عقیل ملک صاحب کو رکھا گیا، اور پھر پتا چلا کہ شاید رجسٹرار کی غلطی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کیس تب سنیں گے جب دوبارہ عرفان سعادت صاحب کو لائیں، کیونکہ وہ کیس سن رہے تھے۔ تو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیس سنا تھا، مگر رات گئے تک کاز لسٹ میں تمام چیزیں تھیں، یہ کیس نہیں ڈالا گیا تھا، اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں اس پہ رجسٹرار کو حکم تو مل چکا ہے کہ آج کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اگر اسٹے اس پہ دے دیا تو بھائی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بہت سے کام نہ بالکل ہولڈ ہو جائیں گے، اسپیشلی آئینی بینچ کام کرنا رک جائیں گے اگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی فیصلہ دے دیا۔ تو بات سمجھ جائیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کتنے قابو میں آ چکی ہے، کہ آج سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج نے کہا کہ پیر کو یہ کیس لگنا ہے، میں نے سماعت کرنی ہے، اٹارنی جنرل مجھے تم نے جواب دینا ہے
کیا ان کے حدود و قیود کیا ہے ریگولر بینچز کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو یہ دیکھیں آج یہ کم از کم پتہ چل جائے گا کہ جسٹس یا افریدی صاحب کے کہنے پہ یہ سب ہو رہا ہے یا ان کے اوپر جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال چیزیں ضروری ہیں, کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہو رہا ہے, یہ آج ہمیں پتہ چل جائے گا. یا واقعی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاید کوئی غلط فہمی ہوگی جس کی بنا پہ جج کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا. یہ اہم ترین چیز ہے. ادھر میں ذرا کچھ احتجاج وغیرہ بتاؤں تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کل اچھا خاصا پاکستان تحریک کے صاحب نے شو کریٹ کیا اور گورے بھی شامل ہو گئے تھے اس کے اندر. اچھا بڑا احتجاج تھا اور وہ بیسکلی ان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ویکینڈ تھا تو اس پہ انہوں نے کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے حوالے سے. اظہر مشوانی صاحب لیڈ کر رہے تھے, دیگر لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے. اوورسیز کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. صحیح احساس و درد ہمارے پاس تو ہم ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے تکلیف اور محسوس کرنے کا عنصر کچھ اور ہے. جو پردیس میں بیٹھے لوگ ہیں اس اذیت و تکلیف کو دیکھتے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. یہاں یہ چیز ہے جی. اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آج حلف برداری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حلف برداری ہے تو ظاہری بات ہے وہ روایتی سیاستدان تو ہے نہیں. آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چلو کینیڈا تم ہمارا صوبہ بن جاؤ, ہماری اسٹیٹ بن جاؤ. پھر انہوں نے ایک دھمکی دی کہ میرے عہدہ سنبھالنے سے پہلے یہ اسرائیل کو کہا کہ جنگ بندی کرو فوراً, تو جنگ بندی بھی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ روایتی والے کام وہ نہیں کرتے, وہ ہی کرتے ہیں. تو مشاہد حسین سید صاحب ان کے متعلق کچھ اور چیزیں پریڈکٹ کر رہے تھے, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر لوں. مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے جس کا نام ہے عمران خان, اور سسٹم صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے. اس کو سزا سنانا, اس کو سبق سکھانا ہے, اس کو جھکانا ہے, اس کو کرش کرنا ہے, جس میں سسٹم بری طرح ناکام ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ غیر روایتی سیاستدان ہے اور پاکستان میں صرف ایک شخص کو جانتا ہے جس کا نام ہے عمران خان. وہ اس کے لیے نہ ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کرے گا نہ ہی پینٹاگون سے مشورہ کرے گا. انہوں نے ایک اسسٹنٹ کا نام لیا, ارب پتی آدمی ہے, اس نے سیدھا اسرائیل کو میسج بھیجا اور جنگ بندی ہوئی ہے. اس نے کسی پینٹاگون وغیرہ سے کوئی رپورٹ نہیں لی. اگر اس نے کام کرنا ہے تو پھر اس نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. تو یہ مشاہد حسین سید صاحب کی اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ ان کی چیز تھی. ادھر ثاقب بشیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بے شک کیس کی تاریخوں میں 1.5 سال ہر سال بے شک لگ جائے لیکن ضمانت ہر حال میں 1.5 مہینے میں ہو جائے گی القادری ٹرسٹ کے کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو. کیونکہ عدالت کہتی ہے کہ یہ سماعتیں لمبی چلی ہیں تو کم از کم ان کی ضمانت ضرور کر دی جائے. تو یہ ثاقب بشیر صاحب کورٹ رپورٹر ہے, ان کا یہ ماننا ہے. دیگر کچھ خبروں میں آپ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اس میں نا سلمان غنی صاحب بہت قریب ہے نواز شریف صاحب کے, بہت ہی زیادہ قریب ہے. انہوں نے خبر دی ہے کہ رات کو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کہا اس ملاقات میں نا نواز شریف صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کا عمل جاری رکھنا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو کہا ہے آپ نے مذاکرات کا عمل جاری رکھنا ہے. معاشی اصلاحات کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. ان مذاکرات سے تحریک انصاف کے پاس اچھا موقع ہے کہ اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں. اگر یہ ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کرتے رہے تو کچھ نہیں ملے گا. اور زبردست یار, اگر نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہوئے باجوہ وہ ایمن فیلڈ با کے باہر تقریر, اچھی بات ہے, اچھی تبدیلی ہے, تو بہت بہتر ہے. انہیں کہا تو کوئی کچھ نہیں ملے گا, اگر بیان بازی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. اچھا انہوں نے مانگا کیا ہے, یہ تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے. مزید سلمان غنی صاحب بتاتے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا دور 28 جنوری کو ہو رہا ہے. تو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے جی 28 جنوری کو. سلمان غنی صاحب کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور ہو رہا ہے, جسے کہتے ہیں ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہے. 28 جنوری کو ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں جوڈیشل کمیشن اور ٹرائل قیدیوں کے حوالے سے اس کو کس حد تک انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. باقی اس 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے کہا کہ فوج نے جج ناصر جاوید کو 2 فیصلے لکھ کر دیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں فوج نے جج ناصر جاوید کو 2 فیصلے لکھ کے دیے تھے, ایک بریت کا تھا اور دوسرا 14 سال قید کا تھا. عمران خان کا ڈیل نہ کرنے کی صورت میں 14 سال قید کا فیصلہ سنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی فوج نے لکھ کے دیے. سیدھے ہی لطیف کھوسہ صاحب اس فرنٹ کے اوپر آ گئے جی. یا یہ چیز تھی. ایک خبر اور ہے, وہ ہمارے صحافی ہے تو اگر ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا تو بری بات ہوگی. کمر میکن صاحب وہ عام طور پر سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں, جی ٹی وی سے منسلک ہیں. انہوں نے رات کو ایک ٹویٹ کیا اور سب کو ہلا کے رکھا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے سی آئی آفس اسلام آباد سے سرکاری لینڈ لائن نمبر سے کال موصول ہوئی ہے کہ آپ کا نام، تصویریں اور بایو ڈیٹا 26 نومبر کے حوالے سے ہمارے پاس ہے، اور آپ سی آئی آفس اسلام آباد اپنے فون اور تمام ویڈیوز ریکارڈ سمیت آ کر اپنے ویریفیکیشن کروائیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر کوئی ایف آئی آر، کوئی مقدمہ ہے تو مجھے بتایا جائے۔ میں جی ٹی وی سے وابستہ ایک صحافی ہوں اور سپریم کورٹ سمیت سیاسی ایونٹس کو کور کرتا ہوں، اور 26 نومبر کے حوالے سے تمام ایونٹس کو رپورٹ کرتا رہا ہوں، جو کہ میرا کام ہے۔ لیکن کہا گیا ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں اور آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ اپنے فون اور تمام ویڈیو سمیت آفس آئیں اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔ انہوں نے کہا اس سے قبل 6 اور 7 دسمبر 2024 کی رات گرفتاری اور اغوا کے لیے گھر پر پولیس نے ریڈ بھی ہو چکا، جس میں ویگو ڈالے اور نامعلوم افراد بھی شامل تھے، جس کے اگلے دن میرے بھائی کی گرفتاری کے لیے اس کے آفس پر بھی 2 لینڈ کروزر گاڑیوں پہ موجود نامعلوم افراد کی طرف سے چھاپا مارا گیا، اور 4 روز تک گھر اور بھائی کے آفس آس پاس پولیس سمیت نامعلوم افراد کی سرویلنس جاری رہی، جسے سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس کے بعد ہٹایا گیا۔ لیکن ابھی تک پولیس سمیت کوئی بھی ادارہ ان تمام معاملات کی ذمہ داری لینے سے قاصر ہے۔ مزید یہ کہ چھاپا کس نے اور کیوں مارا، اس کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا چکے ہیں، جو ان معاملات کے ذمہ داران کا تعین کر رہے سے قاصر ہے۔ چھاپا مارنے والوں سے متعلق تحقیقات کے دوران مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے خلاف کوئی مقدمہ یا ایف آئی آر ریکارڈ پہ نہیں، پھر بھی سمجھ سے باہر کہ کون سی ویریفیکیشن اور اسٹیٹمنٹ سی آئی اے کو درکار ہے، قانونی کارروائی کے لیے پھر بھی تیار ہوں۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا ہے گولی کیوں چلائی، آپ ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ مجھے میرے سامنے بہت کچھ ہوا ہے، یہی وجہ ہے۔ اللہ آپ سلامت رکھے، کمر میں کنسا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔